نہیں ہے بے خبر عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس سب کے بعد، یعنی جو کچھ یہ سارا اوپر ذکر کیا گیا ہے تمہارے حوالے سے، تمہارے دل پھر سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ۔ یعنی اس بات کے بعد کہ تم کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، من و سلوا، بادلوں کا سایہ، پتھر سے چشموں کا نکلنا، دریا میں فرعونیوں کا غرق کیا جانا، مردوں کا زندہ ہونا وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے بلکہ اور سخت ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آگے پتھروں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی میں وہ بھی ہیں، وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ یعنی بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ایک سنگلاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے۔ اور بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا، مگر پتھر پھٹ کر تھوڑا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ پتھر تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑک بھی پڑتے ہیں اور اوپر سے گر جاتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ذرا بھی وہ پسیجتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پتھروں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ ان سے نہریں نکلتی ہیں، نمبر 2 ان سے تھوڑی مقدار میں پانی بھی نکلتا ہے، نمبر 3 اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو گویا اسی طرح دل بھی 3 طرح کے ہیں۔ ایک نہروں کی مثال کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے احکامات کو دور دور تک پھیلاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانی آبادی میں حضرات انبیاء علیہ السلام نے آ کر اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو دور دور تک پہنچایا۔ نمبر 2 تھوڑی مقدار میں پانی کی مثال، ان میں یعنی علم تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے یعنی لوگوں میں، لیکن جتنا بھی ہوتا ہے اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس سے مراد ہو سکتا ہے اولیاء امت اور نیک لوگ اور متقین لوگ۔ نمبر 3 خوف سے گرنے کی جو مثال ہے کہ وہ نافرمانی کے بلند مقام سے نیچے گر کر عاجزی کے بلند مقام کو پا لیتے ہیں، اور اس سے مراد لیا جا سکتا ہے عام مومنین اور نیک لوگ۔ تو اس سے یہ حقیقت واضح فرما دی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بعض دوسرے مقامات پر بھی یہ حقیقت بتلائی ہے، اور یہ اگر ہم تھوڑا غور کریں تو اس طرح بھی ذہن جاتا ہے کہ یہ جو لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اور پتھر نیچے گر پڑتے ہیں، عام طور پر اس کی جو ظاہری وجوہات ہیں ان کو تو دیکھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو لینڈ سلائڈنگ بھی اسی کی ایک مثال ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے وہ تو کر نہیں رہے ہو، لیکن جو کچھ اس کے خلاف کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے خبر نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔